نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ سورہ نساء کی آیت نمبر 60 تک ہم کر چکے ہیں، 65 تک۔ آج میں آیت نمبر 66 سے آنورڈز آگے چلتا ہوں۔ خالد بھائی سب ساتھ ہیں نا انشاءاللہ تعالی؟ بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا۔ آیت نمبر 66 سورہ نساء کی۔ تو الحمدللہ پیچھے تو ہم کر چکے، اب آگے یہاں پہ دیکھیں بات تو وہی ہو رہی ہے رسول کی اطاعت کی۔ پیچھے بھی آیا نا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، بات تو مین یہی ہو رہی ہے، لیکن منافقین کی بات ہو رہی ہے مین، لائک پیپل لائک اس، لائک ایک تو کیٹیگورک ہندو وہ مسلمان ہے یا کافر ہے، بٹ یہاں پہ وہ لوگ مراد ہو رہے ہیں جو بیچ میں بین بین بھی ہیں کچھ طرح۔ تو وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور اگر، وَلَوْ، ٹھیک ہے، لو اگر، اور اگر، انا، یہ اس کا انا مینس بے شک ہم، انا اعطیناک الکوثر آتا ہے نا، اسی طرح ہے انا اینڈ انا مینس سیم، میننگ کے اعتبار سے سیم ہوتا ہے۔ انا کلام کے بیچ میں آتا ہے، انا کلام کے سٹارٹ میں آتا ہے، صرف مائنیوٹ سا ڈفرینس ہوتا ہے۔ تو وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا، اور بے شک ہم نے، نہیں، اور اگر ہم، علیہم ان کے اوپر، علیہم ان کے اوپر، کتبنا مینس کتبہ یکتبو کہتے ہیں لکھ دینے کو، تو اگر ہم ان کے لیے آرڈین کر دیتے یا لکھ دیتے، لکھنے سے مراد یہاں پہ یہ لکھنا نہیں ہے، یہاں مراد یہ ہے کہ اگر ہم انہیں آرڈر دیتے یہ بات کا، یا اگر ان کے اوپر آرڈین کیا جاتا اس بات کو، ان اقتلوا انفسکم او اخرجوا من دیارکم، کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو، ان اقتلوا، ان کے اقتلوا۔ اچھا یہ سمجھ آ رہا ہے اعظم بھائی کہ نون کے نیچے یہاں پہ زیر کیوں ہے؟ ان اقتلوا آ رہا ہے نا، نون کے نیچے زیر ہونے کی کوئی خاص ریزن نہیں ہے، صرف کلام کو ملانے کے لیے۔ یہ ان لفظ تھا نا، ان اور ان اگین مینس کہ ایک اگلے سینٹنس کی بات کو ایکسپلین کرتا ہے، تو صرف جملے کو ملایا جا رہا ہے، تو ان اقتلوا ہو گیا ہے۔ اچھا، تو اگر ان کے اوپر آرڈین کر دیا جاتا کہ یہ اپنے آپ کو قتل کریں، یا اخرجوا من دیارکم، یا ان سے کہا جائے کہ تم اپنے گھروں میں سے نکل جاؤ، ما فعلوا، تو نہیں کریں گے یہ، الا قلیل، بہت ہی تھوڑے سے۔ خالد بھائی اگین وہی الا، اس کو حروف استثناء کے جو ہم نے ابھی اوپر آپ کو ایکسپلین کی نا آیت، وہی کانسیپٹ دیکھیں اگین اسی طرح سے استثناء کیا گیا قرآن میں کہ کوئی بھی ایسا نہیں کرے گا مگر تھوڑے سے لوگ، بہت چند گنتی چنتی کے لوگ ہوں گے۔ میننگ اس بات کا یہ ان اقتلوا انفسکم مینس کہ اپنے کوئی ایسا کام کرو جس میں اپنے آپ کو کوئی نقصان ہے، ہائپوتھیٹکلی آئی ڈونٹ نو، مگر آپ بھائی یہ سارا پیسہ یہ آپ اپنا صدقہ کر دیں، اس میں اپنا بندے کا نقصان ہے، ایگزامپل میں نے دی ہے لیکن کسی بھی فارم میں ہو سکتا ہے۔ تو ان کو یہ جب بولا جائے گا آپ اپنے آپ کو نقصان، آپ کو کوئی ایسا کام کرو جس میں آپ کا نقصان ہے، یا ان سے آپ بولو کہ نکل جاؤ گھروں سے، یعنی کہ نکل جاؤ اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں جہاد کرو، قربانی دو، دعوت کا کام کرو، جو بھی فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں نکل جاؤ، مطلب یہ او اخرجوا من دیارکم، نکل جاؤ اپنے گھروں سے۔ دار کا پلورل جمع ہوتا ہے دیار، ٹھیک ہے، دیارکم، کم مینس تم سب اپنے گھروں سے۔ تو ما فعلوہ، نہیں کریں گے، فعل یفعل کرنے کو، کچھ بھی کرنے کو کہتے ہیں فعلوا، تو بہت ہی تھوڑے سے صرف کریں گے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ، اور اگر، انہم بے شک وہ لوگ، فعلوا کر لیتے، ما یوعظون بِهِ، جو انہیں واعظ دیا گیا تھا یا جو نصیحت کی گئی تھی، جو انہیں آرڈر دیا گیا تھا، جو ان کے اوپر آرڈین کیا گیا تھا کام، اگر یہ وہ کر لیتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ان کے لیے اچھا ہوتا، خیر ہوتا۔ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور اس کے اندر اشد کہتے ہیں بہت ہی گرپ شدید ہونے کو، اور تثبیتہ ثابت قدمی سے لفظ نکلا ہے، تو ان کے گویا کہ their feet have been strong ہولڈنگ دا گراؤنڈ، یا ان میں ثابت قدمی نصیب میں ان کی آ جاتی۔
اگر وہ کام کر رہے ہوتے جو اللہ انہیں آرڈر دے رہا ہے. وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا, اور اسی حال میں ہم عطا کرتے انہیں اپنے پاس سے اجرن عظیمہ, بہت ہی عظیم اجر, بہت زبردست بلیسنگز اینڈ باؤنٹیز ان کے لیے ہوتی. اس ایک لفظ کو اعظم بھائی لآتیناہم, کتنے لفظ ہیں یہاں پہ آپ کے خیال میں؟ آپ سوری آپ کا معذرت نام صلاح الدین صاحب, آپ کے فراز نام. لآتیناہم, واٹ وی آر ڈوئنگ از وی آر ٹرائنگ ٹو کہ ایک ایک جو ورڈ ہے اس کو پراپر توڑ کے الگ الگ آئیڈینٹیفائی کریں فار یور اون بینیفٹ. لآتیناہم کتنے لفظ ہیں؟ ہم از ضمیر کہتے ہیں اس کو, پلورل ضمیر, تھرڈ پرسن غائب, اس کے لیے وہ لوگ, ٹھیک ہے. ایک نون الف نا ہم عطا کرتے ان کو بہت اچھا کر رہے ہیں, ریورس میں جا رہے ہیں, صحیح ہے. مطلب تو نہیں ہوتا ویسے تو, لیکن جوڑنے کے لیے نہیں, اس کے ساتھ ہاں آپ نے بالکل صحیح پکڑا. یہ لا نہیں ہے لفظ, یہ لآتیناہم, یعنی کہ لام زبر لا ہے, لام الف نہیں ہے. وہ لا مینس نہیں, جب بات ہے لا, لام الف لا جگہ جگہ آ رہا ہے وہ بھی. آتیناہم انہوں نے صحیح پکڑا بالکل, اس کو جوڑنے کے لیے آ رہا ہے, بالکل پرفیکٹ. تو آتینا آپ نے بالکل صحیح, میں صرف آئیڈینٹیفائی کرنا چاہ رہا تھا ایک ایک لفظ کو. تو نون الف نا پہ یہ فعل ورب جب بھی ختم ہو رہا ہے مینس پلورل, ہم انا اعطینا, آتا ہے نا وہاں پہ بھی, انا اعطینا کل کوثر. بالکل یہ لا کا کچھ مطلب ہے جی, فور ہے یہ لا؟ نہیں, یہ صرف اس کو کنیکٹنگ ورڈ ہے. یہ صرف وَإِذًا, اذا جب قرآن میں آ رہا ہے تو اس کا میننگ ویسے ہوتا ہے جب, اور جب یہاں پہ جب نہیں ہے میننگ, کیونکہ یہ آتی تو کیونکہ پیچھے بات ہی ہو رہی ہے کہ اگر یہ لوگ یہ کام سارے کر رہے ہوتے تو انہیں ثابت قدمی حاصل ہوتی اور اللہ کی طرف سے مزید اجر عطا ہوتا. یہ سوری آپ کا کوشچن کیا تھا؟ یہ لا کا کوئی انٹرپریٹیشن ہے فور یا ایسا کچھ؟ نہیں, یہ صرف یہاں پہ نہیں ہے, یہ صرف کنیکٹنگ ورڈ ہے. یہ اس ورڈ کے ساتھ کنیکٹنگ کے لیے جوائنٹلی آیا ہے. اس کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ اسی طرح آپ اس کو اس طرح سے ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں. لدن اپنے پاس سے, اجر عظیمہ بہت ہی بڑا اجر. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. اور اچھا اب دیکھیں لام, آپ نے پوچھا, آپ کا سوال صحیح ہے بالکل, کیونکہ کوئی الفابیٹ ایسا ہو نہیں سکتا جو بغیر کسی ریزن کے آ رہا ہو قرآن پاک میں. یہ صرف بات کے اندر نا ایمفسس ڈالنے کے لیے آ رہا ہے. جیسے ہم کوئی بات کرتے ہیں کہ ایسا ہوا, ایسا ضرور ہوا, تو اب آتیناہم عطا کریں گے ہم, لآتیناہم ہم ضرور عطا کریں گے انہیں, سمجھ رہے ہیں؟ تو ایمفسس صرف بات میں ڈالنے کے لیے آ رہا ہے. اور اگین ایمفسس ڈالنے کے لیے کیونکہ دوبارہ آیا نا لہدیناہم, پھر اسی طرح سے, اور ضرور ہم انہیں ہدایت عطا کر دیں گے صراطا مستقیما, صراط مستقیم کی طرف. آگے صراط مستقیم کی ہی صرف ڈیفینیشن ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. اور جو اطاعت کرے گا, من کا میننگ جو بھی اطاعت کرے گا. اچھا دیکھیں یُطِعِ اللہ کا کیا مطلب ہوا؟ اب یہ وہی آگے فعل, بالکل آپ پہلے صحیح پکڑ رہے تھے نا, اب اس کا تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. جو اطاعت کرے گا اللہ کی. ہاں اب دیکھیں یُطِعِ, اطاعت کا لفظ جو ہے آپ نے پہلے پکڑا یا ہے, الحروف آتین, الف تا یا نون آتا ہے, تو اٹ مینس کہ ورب ہے لفظ. موٹے موٹے ہم تھوڑے سے ذرا ٹیکنیکس جن کو بتاتے رہتے. تو یُطِعِ اللہ, ہاں پہ زبر بتا رہا ہے کہ اب یہ ورب لفظ اللہ جو ہے یہ مفعول ہو گیا, اور یہ لفظ اللہ نے, یہ فعل, یہ ورب, یہ کام جو بھی ہوا, یہ لفظ اللہ نے نہیں کیا بلکہ اللہ کے اوپر کام کیا گیا, اللہ کے لیے, یا ہاں لفظ اللہ کے اوپر ہو رہا ہے یہ ورب. تو من یُطِعِ اللہ, یہ صرف زبر اور پیش کا فرق آپ کو بتاتا ہے. پیش مینس کہ وہ کر رہا ہے, اور زبر مینس کہ اس کے اوپر کیا جا رہا ہے, تو فاعل سے مفعول بن جاتا ہے ورڈ. ٹھیک ہے, تو اب جو اللہ کی اطاعت کرے گا اور رسول کی, خالد بھائی آپ آگے کریں گے ترجمہ. فَأُولَٰئِکَ, بس ان کے لیے, مع الذین, مع کا کیا مطلب ہے؟
مع means ساتھ, ساتھ together, مع ساتھ, 7 لوگ, ہاں, 7 جو لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان کے ساتھ ہوگا انعم اللہ, اللہ نے جن پر اللہ نے انعام کیا ہوا. یہ ہاں لفظ اللہ پہ پیش آ گیا, بالکل آپ نے صحیح دیکھا. انعما فعل ورب اینڈ دین لفظ اللہ بتا رہے کہ انعام کیا اللہ نے. تو اللہ ہاں علیہم ان پر من النبیین نبیوں میں سے, والصدیقین صدیقین, شہداء اور صالحین, وحسن اولئک رفیقا, اور بہت ہی اچھا ہے. اچھے ساتھ ہے, رفیقہ مین ساتھ. تو یہ کتنا ہی اچھا ساتھ ہے, ظاہر ہے جس جو ان کے ساتھ ہو, جو انبیاء کے ساتھ ہو, شہداء کے ساتھ. ذالک الفضل صحیح, ٹھیک ہے, میں پکڑتا ہوں من اللہ. جی. ذالک فضل اللہ, فضل من اللہ, یہ وہ فضل ہے اللہ کی طرف سے. وکفا باللہ علیما, اور کافی ہے اللہ تعالی علیما, جاننے والا, علم رکھنے والا, نالج رکھنے والا. یہ بات اسی کا جب ہم سورہ فاتحہ میں بھی پڑھتے ہیں, بیسکلی پہلے بھی بات ہو چکی ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. تو صراط مستقیم کی ڈیفینیشن اللہ پاک نے صرف یہاں پہ بیان فرمائی ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے, وہ ان لوگوں کا راستہ جو انبیاء ہیں اور شہداء ہیں, صالحین ہیں. تو گویا اس سے پتہ یہ چلا کہ آپ بعض اوقات یہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں اب عربی نہیں آتی, ہم بولیں یار ہم کیسے قرآن 90%, 70% مسلمز آر نان عربز, ان کو تھوڑی پتہ ہے قرآن میں کیا لکھا ہے, حدیث میں کیا لکھا ہے. اب وہ کیسے دین پہ چلیں, کیا انہیں حق حاصل نہیں ہے کہ وہ جنت میں جائیں؟ انہیں بھی حاصل ہے. تو اللہ نے ان کے لیے آسان کر دیا کہ آپ خود جا کے بڑی بڑی کتابیں نہ بھی پڑھ سکو, ٹائم نہیں ہے کسی کے پاس, کوئی مسئلہ نہیں ہے, نیک اللہ والے لوگوں کو دیکھو اور ان کے راستے پہ چلو. اب ظاہر ہے کوئی آج کے دور میں انبیاء کے ساتھ تو ہو نہیں سکتا, انبیاء تو اس دنیا میں ہے نہیں. پھر صدیقین, ابو بکر صدیق اور وہ بڑے بڑے لوگ, ظاہر ہے ہمارا تو کوئی مقام نہیں. پھر شہداء کے ساتھ بھی کوئی نہیں ہو سکتا, شہداء تو اس دنیا سے تشریف لے گئے. تو آج کی دنیا میں, آج کے ہمارے زمانے میں اگر ہمیں کوئی راستہ جو ہمیں اللہ تک لے جاتا ہے, صحیح راستہ, تو وہ صالحین کا راستہ ہے. تو ہم صالحین کے راستے پہ اگر جا رہے ہیں تو دیٹ مینز ہم اللہ کے لیے, اللہ کے صحیح راستے پہ جا رہے ہیں, ہمیں قرآن بتاتا ہے. تو ان سے ہدایت لیتے رہے, ان سے انفارمیشن جو بھی مشورہ کرتے رہے. ان سے کیا مراد, مطلب جو لوگ نیک اللہ والا بس سب سمجھ لے, جو جس کی بظاہر جس کی زندگی میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ گناہ نہیں ہے, بظاہر اس کی زندگی میں آپ دیکھ رہے ہیں, ایسا کوئی بندہ کلیم نہیں کر سکتا جس کی زندگی میں گناہ نہیں ہو. لیکن بظاہر اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بندہ نیک اللہ والا ہے, اللہ کے راستے پہ ہے, شریعت کی اور شریعت کی جو جس کو بھی کر لے, ڈزنٹ میٹر. بس اگر یہ ہے کہ جو شریعت کی جو ہمارے رولز ہیں, ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں, اس کا وہ پابند ہو. یہ آپ دیکھیں, اگر وہ اس کا پابند نہیں ہے تو پھر آپ کو اینڈ آف دا ڈے میری طرح کا کوئی بندہ ہے تو وہ آپ کو بینیفٹ نہیں دے سکے گا. بینیفٹ آپ کو تب حاصل ہوگا جب آپ ایسا بندہ ڈھونڈیں گے. جی, سلف صالحین کا ورڈ آتا ہے بعض اوقات, دفعہ ہم پڑھتے ہیں, مطلب قرآن میں تو نہیں, عام زبان میں. سلف سے کیا مراد ہے؟ سلف مینز پرانے لوگ, جو اوریجنل. سلفی تو نہیں؟ نہیں, یہ لفظ بہت ہی مس ریپرزینٹ ہوا ہے. وہ سلف بھی وہ ایسے, سلف ایکچولی مینز جو پہلے والے پرانے, اس وقت کے ہمارے اکابرین. ہاں, وہ بھی اس کانٹیکس میں وہاں ایک وہ ورڈ بہت زیادہ پولیٹیسائز ہو گیا ہے. ادروائز سلف صالحین کا مطلب اچھا ہے کہ پرانے ہمارے جو نیک صحابہ تھے, پھر تابعین تھے, دین تو سینہ بہ سینہ ٹرانسفر ہوتا رہے. تو چلے یہاں رکوع ختم ہو گیا نا, میں ان آیتوں پہ رک جاتا ہوں. ان میں سے ہی کوئی سوال ہو تو کر لے, ورنہ نیکسٹ ٹیوزڈے ہم انشاءاللہ کنٹینیو کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ.